لیے وہ ہر کام کے لیے شارٹ کٹ ڈھونڈتا ہے کہ مثلا کوئی تعلیم حاصل کر رہے ہیں تو بھئی کوئی شارٹ کٹ ٹیوشن سینٹر ہے اس میں پڑھتا ہے، پھر شارٹ کٹ کتابیں ڈھونڈتا ہے کہ جس میں نوٹس بنے ہوتے ہیں۔ تو ہر کام کے لیے شارٹ کٹ ڈھونڈتا ہے، حتیٰ کہ جنت کے لیے بھی شارٹ کٹ ڈھونڈتا ہے۔ کسی نے کالج کے زمانے میں پوچھا کہ حضرت سر کوئی جنت کا شارٹ کٹ راستہ نہیں؟ تو میں نے ان کو کہا ہاں شارٹ کٹ بھی ہے۔ اس نے کہا وہ کیا ہے؟ میں نے کہا کہ کونوا مع الصادقین، اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرو، انشاءاللہ ان کی صحبت کی برکت سے آپ شارٹ کٹ طریقے سے جنت میں پہنچیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس صحبت کو فرض قرار دیا، کونو حکم کا صیغہ ہے کہ ہو جاؤ سچوں کے ساتھ۔ اچھا، ہر نبی کا دین صحبت سے چلا ہے۔ مثلا ہر نبی کے صحابہ تھے، جیسے قرآن میں ذکر آتا ہے کہ پیچھے فرعون کی فوجیں، آگے سمندر ہے، تو موسیٰ علیہ السلام کے صحابہ گھبرا گئے تو کیا کہنے لگے؟ قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون، موسیٰ علیہ السلام کے صحابہ کہنے لگے تو ہم تو پکڑے گئے۔ آگے سمندر، پیچھے فرعون کی فوجوں کا سمندر، ہم کدھر جائیں گے؟ کیونکہ نبی میں تو یقین ہوتا ہے اور اللہ پر توکل ہوتا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ کلا، ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا، انا معی ربی سیہدین، بے شک میرا رب تو میرے ساتھ ہے، وہ مجھے راستہ دکھائے گا۔ یعنی ناممکن نظر آ رہا تھا، کیسے سمندر میں راستہ؟ تو کیا حکم ہوا کہ اپنا ڈنڈا مارو، ایک راستہ نہیں بنا، 12 قبیلے تھے، اللہ نے 12 راستے بنا دیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک ناممکن کام کو نبی کی صحبت کی برکت سے ممکن بنا دیا۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے صحابہ کو قرآن میں حواریون کہا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب مشکل وقت آیا تو پوچھا من انصاری الی اللہ، قال الحواریون نحن انصار اللہ، کہ اللہ کے راستے میں میری کون مدد کرے گا؟ تو ان کے صحابہ جو حواری کہلاتے تھے انہوں نے کہا ہم آپ کی مدد کریں گے، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تو مشہور ہے وفاداری میں، قربانی میں، حتیٰ کہ روزمرہ زندگی میں بھی یہ کہتے تھے۔ ہمارے ہاں تو وہ کلچر نہیں ہے نا اسلامی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت میں بلانے کے لیے کہتے تھے فدا کا ابی و امی و روحی، کہ ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائے۔ لیکن ہمارے ہاں تو یہ نہیں، ہاں لڑکے لڑکیوں کے اوپر کہہ دیتے ہیں کہ جی ہم ہر چیز آپ پہ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، ادھر جائز ہے۔ اور اگر کوئی شیخ کو کہہ دے جس نے ہدایت کا راستہ دکھایا، قرآن کا راستہ دکھایا، اللہ کی محبت دکھائی، ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ میرے شیخ کے میرے پر اتنے احسانات ہیں کہ میں ان کی 7 نسلوں کا بھی شکر ادا نہیں کر سکتا، کہ اگر 7 نسلوں کی خدمت کرتا رہوں پھر بھی جو انہوں نے میرے پہ احسان کیے کہ مجھے اللہ کی محبت و معرفت تک پہنچایا، میں پھر بھی حق نہیں ادا کر سکتا۔ یعنی ماں باپ سے محبت جائز ہے، بہن بھائیوں سے محبت جائز ہے، میاں بیوی سے محبت جائز ہے، صرف ایک ناجائز ہے تو شیخ سے ناجائز ہے۔ کیوں؟ اس لیے ناجائز ہے کہ یہ اللہ تک کیوں پہنچا رہا ہے۔ یعنی کتنے افسوس کی بات ہے بھائی، عام دنیا کی محبتوں میں تو لڑائی جھگڑے فساد
کم زیادہ ہوتی رہتی ہے، لیکن جس کے اندر اللہ کا نام آ گیا وہ محبت بڑھتی رہتی ہے، بڑھتی رہتی ہے، حتیٰ کہ ساری محبتیں ادھر ہی رہ جائیں گی، لیکن جو اللہ والوں کے ساتھ محبت ہوگی، اس محبت کی برکت سے اللہ جنت میں بھی پہنچا دے گا، کیونکہ اللہ کے نبی نے بشارت دی المرء مع من احب، جو جس سے محبت کرتا ہوگا وہ اسی کے ساتھ ہوگا۔ تو یہ محبت ایسی ہے کیونکہ بیچ میں اللہ آ گیا نا، تو اللہ کے نام کی نسبت کی برکت سے یہ محبت بھی ساری محبتوں سے اوپر چلی گئی۔ جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هداه، جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة